دیکھیں آپ نے مجھ سے کہا اور ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے کنونس می ٹو بیکم این ایکس مسلم. آپ کہتے ہیں میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس فرقے سے ہو اور جس فرقے سے ہو کر جس بھی فرقے کے ہو کیا آپ جا سکتے ہو. میں نے آپ کو کہا فرقے کو ڈیفائن کریں. آپ نے کہا جی گروپ جو علیحدہ اپنا بنا لے. میں نے کہا مجھے آپ کسی اکیڈمک لٹریچر سے یہ ڈیفینیشن بتائیں فرقوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. غنیۃ الطالبین کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقوں کو ڈیفائن کیا ہے. خطیب بغدادی ہیں، امام بغدادی، خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے اور تیسری صدی کے امام ہیں، دوسری اور تیسری صدی کے. انہوں نے لکھی الفرق بین الفرق، فرقوں کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سی کیٹیگری بیٹھتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ان کو ڈیفائن کیا ہے. ایک ہے اختلاف انسان دو بندوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ایک ہی آئیڈیالوجی کے دو بندوں میں اختلاف، اس کو فرقہ نہیں کہتے. فرقہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اور جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف ایک منہج، ایک گروہ اور ایک فرقہ، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فرقہ ایک، وہ ہوگا ان سب میں سے جو جنت کے اندر جائے گا. حالانکہ اس روایت کے اوپر میں نے جرا کی ہے، میری ایک سٹریم پڑی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ اس روایت میں کمزوری کیا ہے، میں نے ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ یاد رکھنا، اب میں بتانے لگوں فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو بندہ بھی نبی کے طریقے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا جانتے بوجھتے ہوئے، وہ فرقہ کریٹ کر رہا ہے. یہ ہے فرقے کی ڈیفینیشن. قرآن سننا صحابہ کا طریقہ جو قرآن و سننا کتابیں ہے، اس سے جو نکلے گا وہ فرقہ ہے. یہی ڈیفینیشن ہے اس حدیث کی. یہ نہیں ہے علیحدہ گروپ. اب مثال کے طور پہ ایک نے بنا دی جماعت اسلامی، ایک نے بنا دی مدنی، اور ایک نے بنا دی جناب تبلیغی جماعت. یہ فرقہ ہے. فرقہ نہیں ہے وہ. سمجھو مسالک مختلف ہوتے ہیں، بریلوی، فکر مختلف ہوتے بریلوی وہ سنیے، دیوبندی. بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، یہ تینوں ہی خود کو اللہ رسول صحابہ کے ہاں نا، رستے اس لیے بتاتے ہیں. یہ تینوں فرقہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا فرقہ. یہی تو سمجھا رہا ہوں اس حدیث کے مطابق جو پیش کیا ہے نا، یہ اسی لیے فرقے تو نہیں بتا ہے؟ رہا ہوں. نہیں ہے نا فرقے، نہیں ہے فرقے. تو فرقے پھر کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ تو وہی تو تمہیں سمجھایا اللہ اور اس کے رسول سے. مثال کے طور پر مثال دے دیتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں. خوارج ہیں. خوارج کا پتہ ہے خوارج کون ہاں تھے؟ کون تھے خوارج؟ نہیں، مجھے ان کا نہیں پتا اتنا. ہاں نہیں پتا، بس تکفیر کرتے تھے مسلمانوں کی، بغاوت کے قائل تھے. وہ اس کو فرقہ لکھا ہے سب نے. خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے، غنیۃ الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے، اور بعد کے لوگوں نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے. امام ابن حزم نے جو کتاب لکھی ہے الملل والنحل، قوموں کا عروج و زوال، اردو پڑھ سکتے ہو تو پی ڈی ایف میں مل جائے گی، قوموں کا عروج و زوال بائی امام ابن حزم یہ الاندلسی. سن لو، سر کچھ جی. سیکھنے کو مل رہا ہے، سن لو. سیکھنے کو مل رہا ہے، سن لو. ٹھیک ہے، سن لو. کوئی بات نہیں، کوئی ہار جیت نہیں ہے غالب، کوئی بات نہیں، ہار جیت نہیں ہے. سوال پوچھنا، ہار جیت نہیں. اچھا، امام ابن حزم نے بھی خوارج کو فرقوں کے اندر لکھا ہے ملل والنحل کے اندر، الملل فصل الملل والنحل کے اندر. اور یہ 5ویں صدی کے امام ہیں، پرانے کلاسیکل ٹائم کے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے ان کو. تو یہ ہو گیا فرقہ خوارج. مثال کے طور پر مرجئہ، قدریہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو فرقوں کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، اور کلاسیکل سکالرز نے رکھا ہے اسی ڈیفینیشن کے مطابق. بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسالک ہیں. اگر ہاں ان میں خرابی کہاں آئے گی، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی سن لو ذرا. خرابی کہاں آئے گی اگر بریلوی، دیوبندی، وہابی اور شیعہ جو ہے نا، یہ مثال کے طور پر سارے اگر یہ شدت اختیار کرتے ہیں چیزوں میں، وہ کسی بھی چیز میں ہو. مثال کے طور پر مرزا غالب، تمہارا اور میرا اختلاف ہو جاتا ہے اور میں تمہیں گالی گلوچ کرنا شروع کر دوں، یہ غلط ہے. تمہارا میرا اختلاف ہو جائے، تم مجھے گالی دینا شروع کر دو، یہ غلط. جب تک اختلاف رہے گا ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں ود ان دس کمیونٹی، کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اختلاف جب ایکسٹریمزم کی شکل اختیار کر جائے، ریڈیکلزم کی شکل اختیار کر جائے، کٹرتا کی شکل اختیار کر جائے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو فرقے جب تک بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ ہمارے سنی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، جن کو مکاتب فقہ کہہ لیں، اسکول آف تھاٹس کہہ لیں. سمپل. ٹھیک ہے. اب مجھے بتا دیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جن کتابوں اور جن رائٹرز کے اماموں کے آپ نام لے رہے تھے، اس وقت اہل حدیث وہابی دیوبندی تھے؟ اہل حدیث وہابی دیوبندی نہیں، اس وقت نہیں ہے ان رائٹرز میں، مگر دوسرے تھے نہیں تھے نا؟ اور تھے. مثال کے طور پر میں نہیں تھے بتا نا؟ دیتا ہوں، نہیں تھے مگر سن لو نا، اور تھے نا، اس اور تھے. وہ کیا تھے؟ مثال کے طور پہ فقہ حنفی موجود ارے تھا. اوروں پہ نہیں بات کرنی، اوروں کے آپ نے نام لے لیے سر جی، میں سن لیا. نہیں آپ نے نہیں اوروں کے لیے، نام کر لے کے لیے، نہیں میں لیے. سن لیا، مت سن پریشان لو ہوتی. سن لو سن لو ٹھیک سن لو ہے. سن لو، نہیں لیے.
اور غالب نہیں لیے نا وہ جو اور مسالک تھے, یعنی ان کے پیرالل جو تھے اور جو تھے ان کے نام نہیں لیے نا. تم نے اچھا سوال کیا ہے, اچھا کیا ہے کہ کیا اس وقت وہ ٹھیک ہے, تھے, 72 نہیں. گنا دو, پورے 72 گنا دو مجھے. اور میری بات سنو, میری بات تو سنو. ہوں یہ جو تم نے سوال کیا نا یہ بڑا جینوئن سوال ہے, ویلڈ سوال ہے, ویری گڈ. کہ یہ کہا جائے کہ وہ ہوں لوگ ان کا نام کیسے لیتے ہیں. مثال تمہارا پوائنٹ پتا کیا, میں اس کو پبلک کے سامنے لے آؤں کیونکہ تم نے اس کو کھول کے بیان نہیں کیا, میں تھوڑا اور کھول کے بیان تاکہ پبلک کو پتا چلے تمہارا آرگیومنٹ ایکچولی ہے کیا. تم نے یہ کہا ہوں کہ اس وقت وہ تھے تو نہیں تھے, تو تمہارا آرگیومنٹ اوریجنلی پتا کیا ہے, تمہارا آرگیومنٹ یہ ہے جب وہ اس وقت نہیں تھے تو یہ ان کا نام کیسے لکھتے, لہذا یہ بعد میں آیا تو یہ فرقے ہیں. یہ ہے تمہارا جینوئن ویلڈ آرگیومنٹ, لاجیکل آرگیومنٹ ہے, جینوئن ہے. مگر میں سمجھاتا ہوں کہ ایشو کیا ہے. دیکھو اس وقت ہوں معتزلہ, مرجئہ, قدریہ, جبریہ جب تھے نا میرے بھائی مرزا غالب, اس وقت ہوں اسکول آف ہوں تھاٹس بھی تھے. مثال کے طور پر فقہ حنبلی موجود تھی, فقہ شافی موجود تھی, فقہ ہوں مالکی موجود تھی, فقہ حنفی موجود تھی, فقہ ظاہری موجود تھی, اشعری موجود تھے, ماتوریدی موجود تھے. ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ موجود تھے اس وقت. ان کا کسی جگہ پر بھی مسالک کے طور پر نام لے لیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ اسکول آف تھاٹس کس طریقے سے بریلویوں میں, دیوبندیوں میں, اہل الحدیث میں اڈاپٹ ہوئے ہیں. بریلوی اور دیوبندی فقہ کے اندر, جس کو فروعات کا مسئلہ کہتے ہیں, اسلامک جورسپروڈنس کا, فروعات کا, یعنی عبادت کیسے ہوں کرنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, طلاق کے مسئلے کیسے ہیں, حج کیسے کرنا ہے, زکات, ان چیزوں کے اندر وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. مگر عقائد کے اندر اشعری کو یا ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں, ابو منصور ماتوریدی کو یا ابو الحسن اشعری کو. اس پر کتابیں لکھی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے الحجت اللہ البالغہ کے اندر ایک پورا باب لکھا ہے, الانصاف بین الاختلاف. اور ایک اہل الحدیث کے اسکالر ہیں فیصل آباد کے پاکستان میں, ارشاد الحق عصری صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے اسباب اختلاف الفقہاء, فقہاء کے درمیان اختلاف کیسے ہوتا تھا. کسی ایک بندے نے بھی اس اختلاف کو فرقہ نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو فقہ موجود تھی, آج بریلوی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تمہیں بھی پتا ہے, تم جانتے ہو, تم ایکس مسلم رہے ہو. دیوبندی فقہ حنفی کو کرتے ہیں, اہل الحدیث دو فقہ کو زیادہ کرتے ہیں, یا فقہ مالکی کو یا فقہ حنبلی کو, اور تھوڑے مسائل میں فقہ شافی کو. یعنی رہتے وہ اسی فقہ کے انڈر ہی ہیں, تو اس لیے وہ نئی چیزیں نہیں ہیں. اب نام کیسے آ گئے, وہ رجسٹرڈ مدرسے کروائے تھے, اس سے جو پڑھتا تھا اس کو کیا, مثال کے طور پر ایک بندہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھتا ہے اس کو ہارورڈین کہہ لیتے ہیں, آکسفورڈ کا پڑھتا ہے اس کو آکسفورڈین کہہ لیتے ہیں, اور اگر کوئی انڈیا کی یونیورسٹی, کوئی علی گڑھ کا ہے, اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا کہہ لیتے ہیں. تو دیوبند ایک مدرسہ تھا, وہ دو رجسٹرڈ قاسم نانوتوی صاحب کے زمانے کے اندر, تو رشید احمد گنگوئی صاحب کے زمانے, اس سے جو پڑھتے تھے ان کو دیوبندی کہہ لیتے تھے. اعلیٰ حضرت کے جو فالوور تھے, ماننے والے, عقیدت رکھتے تھے, اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے ان کو بریلوی کہنے لگے. فرقہ نہیں تھا, انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس چیز کا رد کیا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے, ہوں یہ چیز ہے. مطلب انہوں نے اب خود اپنی کتابوں میں اس کا رد کیا. تو کیا یہ, ایک منٹ, تو کیا یہ تینوں کا اسلام ایک ہی جیسا ہے, یہ مطلب ایک ہی ہے کیا؟ اختلاف کے ساتھ, ہاں اختلاف کے, مثال کے طور پر اختلاف کے ساتھ ہے. ہاں اختلاف کیا, جب آپ لوگ بولتے ہو اسلام از دا رائٹ پاتھ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہاں تو کئی جگہ سے نکلتا پھر رہا ہے, تو بھائی یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا یہ تینوں کا اسلام سیم ہے, زبردست ایک ہی ہے؟ زبردست سوال ہے, زبردست سوال ہے, زبردست سوال. قرآن میں جس جگہ پر اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہے نا, ہلو وہیں مرزا, ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی ہلو, آپ کی آواز چلی گئی ہے, میری آواز آ رہی ہوگی پبلک کو, ٹھیک ہے. میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو, ذرا بتا دیں تاکہ میں بات ہاں کنٹینیو اب کروں. آئیے, اب مجھے تو اب آئیے آواز, باقی پتہ نہیں اوروں کا. ٹھیک ہاں ہے, تو یہ اچھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہاں کیا ان تینوں کا اسلام ایک ہی ہے؟ زبردست زبردست سوال کیا ہے, اور یہ سوال بنتا ہے. اچھا سنیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہوں جس جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے نا اہدنا ہوں الصراط المستقیم, صراط مستقیم ایک ہے, قرآن تو اسلام ایک ہے, سیدھا ہونا چاہیے رستہ, سیدھا. وہیں جگہ پر قرآن میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں, مرزا غالب دیکھنا, آخری آیت میں لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبل, سبیل کی جمع ہے سبل, یعنی اسلام میں رہتے ہوئے ایک سے زیادہ طریق اختیار کیے جا سکتے ہیں ان معاملات کے اندر جن میں گنجائش ہے. جن معاملات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, تدابیر کے اندر, تعویل کے اندر, تعبیر کے اندر. مثال کے طور پر یہ سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں, سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, سب قرآن کی حجت کے, حدیث کی حجت کے قائل ہیں. اس کی انٹرپریٹیشنز کے اندر فرق ہوا ہے, یہ گنجائش اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کو ہوئی تھی. مثال لے لو, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ تیمم تب نازل نہیں ہوا تھا. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا, اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو فتیمموا, تو تیمم کر لیا کرو. پھر دوسری آیتوں میں اس کا ذکر بھی بیان کر دیا گیا, ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مٹی کے ساتھ کیسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں صحابہ کرام آپس میں تھے, اور صحابہ کرام, مائک میوٹ کرنا یار, شور آ رہا ہے پیچھے سے, شور آ رہا ہے. اچھا, اس میں صحابہ کرام جو ہے سفر میں تھے, تو ایک صحابی جو ہے اس کو احتلام ہوا اور نماز کا وقت وہاں پر ہو گیا.
تو ایک نے کہا کہ نہیں نہیں پانی نہیں ملے گا تو تب تک تم غسل نہیں کر سکتے، تم پاک نہیں ہو۔ اس نے مٹی کے ساتھ نا، کیونکہ عربوں کے اندر جو ہے وہ خشک مٹی ظاہری بات ہے، وہاں پر اوپن تھا، سڑکیں تو نہیں بنی تھی، تو اس نے وہ اپنے ہاتھ شاتھ صاف کر کے اس طریقے سے اختیار کیا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے ٹھیک کیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے اجر دیا، اور اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اس کی دوسری دلیل ہے سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ٹیچر اور سپروائزر بنا کر جب اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یمن میں، تو اس وقت کہا تھا اے معاذ میں تمہیں یمن کا ٹیچر بنا کے بھیج رہا ہوں، تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کے مطابق۔ آپ نے کہا اگر قرآن میں وہ چیز نہ ملے تو کیسے؟ انہوں نے کہا فی سنت رسول اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اگر تم اس کو اولم تجدوا فی سنتی، اگر تم اس کو میری سنت میں نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں قیاس کروں گا، اینالوجی بناؤں گا، یہ سمجھوں گا کہ آیا یہ مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی تحسین کی، تعریف کی، اپریشیٹ کیا، آپ نے کہا یہی صحیح پروسیجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اختلاف، ایک کتاب ہے مرزا غالب اردو کے اندر ہے، وہ پڑھ لینا، میں پی ڈی ایف ہے، مجھے ای میل کرنا، میں سینڈ کر دوں گا، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ فقہ حنبلی کی طرف تھوڑے مائل ہے، حرانی، ان کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، ان کی کتاب ہے ابن تیمیہ 728 کے متوفہ۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا۔ ایک ریفرنس میں نے امام غزالی کا 505 کے متوفہ ہے المستصفیٰ، اس میں سے حوالہ دیا تھا، صحابی کے کال پر میں نے بیان کیا تھا کیسے ان میں اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام میں، اور وہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے۔ یعنی یہ دلیل دینا تو اختلاف ہونے کے باوجود مسلمان رہ سکیں، اس کا ثبوت میں نے آپ کو قرآن سے بھی دے دیا ہے، حدیثوں سے بھی دے دیا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے۔ نہیں میں دکھاتا ہوں آپ اب اسلام Q&A پہ ذرا دیکھیے کہ which sect will go to جنہ، ذرا ایک بار یہ دکھا دیجیے مجھے ایک کیا ہے اسلام Q&A پہ۔ اسلام Q&A میں کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، قرآن و حدیث ہے کوئی اس کے اندر؟ ارے بھائی وہ آپ سے بڑے بڑے عالم، آپ نے پتا نہیں پورے مدرسے کیے نہیں کیے، بڑے بڑے عالم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے، انہوں نے کیا جواب دیا تھوڑا وہ بھی دکھا دو نا بھائی۔ ہاں مرزا غالب اسکرین شیئر کر دو، میں دکھا دیتا ہوں، اس پہ بات کر لیتا ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر مرزا غالب ارے بھائی تمہیں میں خود موبائل سے جڑتا ہوں، دکھاؤں گا کیسے؟ مجھے کیا پتا میں Q&A کھولوں، میری زیادہ تر میں نے اوور لے کے اندر دیکھو، میرے ریفرنسز اوور لے کے اندر شو ہوتے ہیں، اس کی وجہ پتا یہ دیکھو میں اوور لے میں دکھاتا ہوں، اس کی وجہ میں اسکرین جب زیادہ شیئر کرتا ہوں نا تو میرا نہیں پروسیسر ہوتا ہے، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، میری